دوسری اگر ہے اس کا رخ بھی ہے خراشی کی میں نے آپ کی اتنی یہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خصوصاً سے پہلے تو میں اپنا عقیدت بھرا سلام شیخ محمد اقبال صاحب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. عقیدت اس لیے کیونکہ اگر وہ ولی نہیں تو ولیوں سے کم نہیں. ابھی کافی حضرات نے ان کے بارے میں مضامین پڑھے جو اتنے مکمل اور مفصل تھے کہ میری ضرورت نہیں رہی. اور جو شاہد بخاری صاحب نے مضمون پڑھا وہ تو اتنا بھرپور تھا جس میں ان کی شخصیت، ادبی ان کے کمالات اور جو بھی ان کی کتب تھی ان کے بارے میں سارا کچھ انہوں نے بتا دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. تو کہ تعارف کے وقت میرا نام ڈاکٹر صاحب نے لیا اور اس طرح جیسے یہ پرانی شناسائی ہو. مطلب یہ کہ وہ سفید چھڑی میں ہر لکھنے والے کا نام یاد رکھتے ہیں. یہ ان کی یادداشت کا کمال ہے. یقین ہو گیا کہ بصیرت کی طاقت بصارت سے زیادہ ہوتی ہے. بصیرت کی طاقت بصارت سے زیادہ ہوتی ہے. ملاقات بہت مختصر اور تشنہ تھی. اپنا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ایک مدت سے تمنا تھی تجھے ملنے کی، ایک مدت سے تمنا تھی تجھے ملنے کی، تشنگی اور بڑی تجھ سے ملاقات کے بعد. آج کئی سالوں بعد یہ شرف دوبارہ حاصل ہوا. البتہ ان کی تحریروں سے مستفیض ہوتی رہی. خصوصاً شاہد بخاری صاحب نے جب کتاب پاکستانی ادب کے معمار مجھے دی تو ان کی ذات کے ہر پہلو سے واقفیت تھی. شاہد صاحب کی اس لازوال محنت اور انتھک جدوجہد اور کامیابی نے انہیں عام انسان سے اعلیٰ انسان کے درجات عطا کیے. علامہ اقبال شعر کا اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال کا کہ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر چاہے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. تو اگر چاہے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. اپنی سوانح حیات پردہ سیمی سے میں انہوں نے بڑی کثر نفسی سے کام لیا ہے. حالانکہ وہ ہیلن کیلر سے کسی طرح کم نہیں. امریکہ کی اس نابینا لڑکی اور اس کی جدوجہد کا ذکر انہوں نے جہان ماہ و پروین میں خوب کیا ہے. انہوں نے واقعات و حقائق کے بیان میں صاف گوئی سے کام لیا ہے. مصری قوم نے تو ڈاکٹر طاہر حسین کو جو مرتبہ اور مقام دیا وہ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے سماجی رویوں کے باعث نہ مل سکا. تاہم ہمارے دانشوروں نے بہت سراہا ہے. ڈاکٹر طاہر تونسوی، سید مرتضیٰ حسین، ڈاکٹر ضیاء الحق، کرامت بخاری، حسین مجروح وغیرہ وغیرہ اس قسم کے ادیبوں، نقادوں اور شاعروں نے ان کی سوانح کو آب حیات، آئینہ خانہ، عہد مسلسل کی دلچسپ داستان اور بک آف انسپریشن کہا ہے. ان کی ادبی تنظیم فکر و خیال کئی ادبی نشستیں منعقد کروا چکی ہے جو سرگودا کی واحد ادبی تنظیم ہے اور سفید چھڑی غالباً 25 سال سے ادبی خدمات انجام دے رہی ہے. ڈپریشن، علامات، اسباب اور علاج. ماہر نفسیات پروفیسر نجمہ اقبال کہتی ہیں کہ انسانی عارضے کو موضوع بحث بنا کر ڈاکٹر صاحب نے عہد حاضر کی ضرورت کو پورا کیا ہے. ان کے انشائیہ اوٹ پٹانگ کے بارے میں انور مسعود جیسے مزاح نگار نے کہا ہے کہ بظاہر لا یعنی باتیں ہیں مگر بامعنی باتیں پوشیدہ ہیں اس میں. آشوب آگاہی میں سماجی مسائل کا بیان ہے. ذوق تماشا میں نابینا افراد کے مسائل بیان کیے ہیں. اسی طرح بیاض دل، ایک ہم سفر اچھا لگا، یہ کافر دل نہیں مانا، ساحل تشنا لب، یا اللہ، سوالیہ نشان وغیرہ ان کی بے مثال کتب ہیں جس کا احاطہ کرنے کے لیے حروف زر کی ضرورت ہے جو میرے بس کا روگ نہیں. اقبال بحضور اقبال ان کے تنقیدی مضامین کا شاہکار ہے. ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اردو بلکہ پنجابی،
इंग्लिश और फ़ारसी ज़बानों में भी लिखा है। वो अपनी हैरत अंगेज़ कामयाबी पर ख़ुद भी कहते हैं कि सूखे हुए प्यालों को साहिल पे पटक कर, सूखे हुए प्यालों को साहिल पे पटक कर दरियाओं को शर्मिंदा भी कर जाते हैं प्यासे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह। नामुमकिन को मुमकिन बनाने, सितारों पर कमंदें डालने और बसीरत की ताकत से कायनात को तस्खीर करने का नाम प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल है। कुछ ज़ाती ताल्लुक़ की बात है और कुछ सिर्फ़ इस किताब की बात है, बाकी नहीं। और इस किताब से मुतल्लक़ और डॉक्टर साहब से मुतल्लक़ मामूली बातें। मेरा डॉक्टर साहब से ताल्लुक़ हुआ 80 की दहाई में। वो शायद साल 84 हो या 85 हो। सफ़ेद छड़ी जारी हो चुका है और मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि इनसे मुलाकात के बाद सफ़ेद छड़ी मुझे मिलना शुरू हो गया। मिलता भी है, नहीं भी मिलता, तो बहरहाल तब से इन्होंने याद रखा। मैं मज़मून को मैं उसी तरह से पढ़ देता हूँ जिस तरह से लिखा है, बाकी बातें तो बहुत करने की हैं, कुछ मैंने कल की भी थी। 20वीं सदी की 80 की दहाई की बात है कि एक दोपहर हाफिज़ अब्दुल हमीद सरशार के डेरे पर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल से पहली मुलाकात हुई। उस वक्त ये डॉक्टर नहीं थे, उस वक्त भी ये पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के अहदेदार थे। छोटे रऊफ़ ने हम तीनों के आगे चाय का एक एक कप रखा तो मैंने इनकार किया। शेख इकबाल ने हाफिज़ सरशार से पूछा, ये कौन है? उन्होंने मेरा तारुफ करवाया कि ये लड़का इंशाइया लिखता है और शेर कहता है, नासिर राना। शेख इकबाल ने मिलाने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और अपना नाम लेकर तारुफ करवाया। वो दिन और आज का दिन हमारा मौज़ूई और मारूज़ी ताल्लुक़ कायम है। मुझे इनकी नई किताबें और कभी कभी सफ़ेद छड़ी भी मिल जाता है और इन्हें अदब मुअल्ला भिजवाया जाता है। ये मेरा मैगज़ीन है सेमाही, कोई साहब लेना चाहें तो दोनों पड़े हैं, मेरे 2 मैगज़ीन हैं। इन दोनों मजल्लों में वक्तन फ़क्तन एक दूसरे की तहारीर भी जगह पा जाती हैं। पिछले बरसों में उनकी खुद नवेश्त सवाने उम्री पर्दाए सीमी से शाये हुई तो सेमाही अदब मुअल्ला ने उसका सबसे हिस्सास हिस्सा शाये किया जो नौजवानों के लिए बेहतरीन रहनुमा है। मेरा ख़्याल है कि ये जो हिस्सा शाये हुआ अदब मुअल्ला में, ये इनका अभी शेर, ये मेरा बेटा पढ़ रहा था मज़मून जमील भट्टी साहब का, तो उसमें आया, मैंने यहाँ नोट कर लिया। वो शायद इसी शेर का मिसदाक है, हमारी सुनोगे लरज़ जाओगे, हमने काटी है कैसे मियाँ ज़िंदगी। मुझे ये बात करते हुए यकगुना इत्मीनान महसूस होता है कि माजूर दानिश्वरों ने नैन परान दानिश्वरों से कुछ कम काम नहीं किया। सिर्फ अदब ही की बात करें तो होमर, मक्का, सऊदी अरब मौजूदा, मक्का का नामवर शायर अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, अरब फ़लसफ़ी अबुल आला मुअर्री, पाको हिंद का अजीम फ़लसफ़ी शायर सूरदास, अंग्रेज़ शायर जॉन मिल्टन, अमरीकी लिखारन हेलन केलर, मिस्री दानिश्वर डॉक्टर ताहा हुसैन, ईरानी लिखारी मरियम हैदरज़ादा, अर्जेंटाइनी साहिब कलम होर्खे लोइस बोर्खीस, पाकिस्तानी प्रोफेसर इकबाल अज़ीम, राना ताब इरफानी और डॉक्टर शेख इकबाल की हमवतन यानी सरगोदा से डॉक्टर फ़ातिमा शाह, और एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस रास्ते पर चलते हुए अदब की दुनिया में अपने गहरे नुकूश छोड़े हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कारहाय नुमायाँ तो हम यहाँ ज़िक्र कर ही रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनके शेरी कलाम और नसरी तख्लीक़ात से मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ, थोड़ा बहुत उनकी शख्सियत से भी मुतासिर रहा हूँ, लेकिन जो काम शाहिद बुखारी ने अकादमी अदबियात के ज़रिए उनके हयात भर के काम पर प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल शख्सियत और फ़न के उन्वान से तहरीरी नज़र डालकर किया है, उसने मेरे जैसे गश्त व बाज़ गश्त के लोगों के लिए
ان کی شخصیت کو جامع صورت میں پیش کر دیا ہے۔ اس سے ہمہ متجسس افراد ڈاکٹر شیخ اقبال کی کثیر پہلو شخصیت کو شدہ دیکھنے کی بجائے 2-3 نشستوں میں کلی طور پر دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ شیخ محمد اقبال کی ہمہ جہتی ان کے قاری کے لیے خاص طور پر بینا لوگوں کے لیے چشم کشا ہے۔ ان کی زندگی بھر کی کامیابیاں اور کمالات ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی غمازی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے نہ صرف مثال بلکہ تحریک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شیخ اقبال کے ڈھیروں دوست ان کی زندگی بھر کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو زاویے شاہد بخاری نے خود اور ان کے بچوں کے قلم کے ذریعے دریافت کیے ہیں وہ نایاب ہیں۔ کتاب میں شامل کشور، کوکب اور تابش اقبال کی مختصر تحریریں ان کے گھر کی قلمی تصویریں ہیں جو بحیثیت شیر چشم باپ ان کی شخصیت کی گھریلو گواہی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ہمارا پنجابی کا ایک محاورہ ہے بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ میں نے اس کو شیر چشم کہا ہے۔ واہ، اولاد شیخ اقبال کی بنیادی تربیت یقیناً ان کی اماں ہی نے کی ہوگی، لیکن جو شفقت و ہیبت، میں نے ہیبت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو شفقت و ہیبت پدری ان کی تحریروں سے آیا ہے وہ حقیقی بیانات یہاں شامل اشاعت ہیں۔ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی ادبی خدمات میں 4 زبانوں اردو، پنجابی، فارسی اور انگریزی میں شاعری، عمومی نثر، نقد و نظر، سوانح نگاری، جس کا ابھی پردہ سیمی سے کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، انشائیہ، افسانہ اور ترجمہ نگاری کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی پر دسترس قابل داد و تحسین ہے۔ ان کی ادبی تنظیم بزم فکر و خیال، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ سرگودا میں اکلوتی تنظیم نہیں ہے لیکن معتبر تنظیم ضرور ہے۔ اور مجلہ سفید چھڑی ان کی گوناگوں اور جناتی قوتوں پر دال ہے۔ بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، ان کی موسیقی سے رغبت، نشریاتی دلچسپیاں اور دیگر صحافتی سرگرمیاں بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ میں چونکہ ریڈیو سے وابستہ رہا ہوں، میری پہلی محبت ریڈیو پاکستان ہے، تو اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی، یہ موسیقی کی بات ہوئی ہے، تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ میرے پاس کچھ زیادہ ہی عرصے کے لیے موسیقی کا پروگرام رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان ہمارا لاہور کا نیشنل آرکیسٹرا ہے، سب سے بڑا آرکیسٹرا ریڈیو پاکستان لاہور کے پاس ہے، نیشنل آرکیسٹرا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں میرے پاس مختلف پروگراموں میں ایک پروگرام یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ہمارے معذور گانے والے ہیں، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی نہیں بلایا، لیکن میں یہاں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف گانا گا سکتے ہیں، ہارمونیم بھی بجا سکتے ہیں، اور انہوں نے شاعری بھی چیلنج کے طور پر قبول کی تھی اور موسیقی بھی چیلنج کے طور پر قبول کی تھی۔ یہ ایک انکشاف تھا، اس لیے میں رکا یہاں۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی، ان کی موسیقی سے رغبت، نشریاتی دلچسپیاں اور دیگر صحافتی سرگرمیاں بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ یہاں یہ قابل ذکر ہے کہ شاہد بخاری کے قلم سے جو تعارف انہوں نے اپنی ممدوح شخصیت کی پنجابی شاعری کے حوالے سے کروایا ہے، وہ بھی اپنے پس و پیش منظر کے ساتھ ششماہی لیکھ لاہور کے مسلسل شمارہ 36 میں شائع ہو چکا ہے پنجابی شاعری کے حوالے سے، کیونکہ یہ ان کا گوشہ ابھی بہت سارے لوگوں کے سامنے نہیں تھا۔ زیر مطالعہ کتاب چونکہ شخصیت اور فن پر ہے، اس لیے فاضل مرتب نے ان کے شخصی اور فکری گوشے پوری تحقیق اور شرح کے ساتھ کچھ اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ قاری کو کہیں تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔ شاہد بخاری نے اپنی زیر مطالعہ شخصیت پر لکھے گئے تحقیقی مقالوں اور مختلف رسائل و جرائد کے خصوصی شماروں کی جانکاری بھی اس میں شامل کر دی ہے، یہاں تک کہ ان پر لکھے گئے مضامین کی فہرست اور ناقدین کی آراء اور ان کو ملنے والے ایوارڈوں کی فہرست تک اس معلومات افزا لکھت میں شامل ہے۔ یہ کتاب جہاں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی شخصیت اور فکر و فن کا احاطہ کرتی ہے، وہیں اس کے محقق و مدون اور شارح و مرتب کی باریک بینی
اور عرق ریزی کے لیے بھی داد طلب ہے۔ بلا شبہ یہ تحریر لمحہ موجود و ساعات آئندہ میں ہماری زیر مطالعہ شخصیت ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کے قاری کے لیے رہنما رہے گی۔ بہت شکریہ۔ اب میں نعمان بھائی مدیر بیان سے ملتمس ہوں کہ سارے خان فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت سے چند گزارشات اس کتاب کے بارے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ شاہد بخاری صاحب سے تو رابطہ اور ان سے تعلق ہے ہمارا، اور شیخ صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی تقریباً میرا خیال 3 دہائیوں سے ہمارا رابطہ ہے کہ خالد احمد صاحب نے جب مجھے پہلی دفعہ سفید چھڑی کا شمارہ دیا اور مجھے بتایا کہ یہ پڑھو اور اس میں دیکھو کہ کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں، تو میں نے جب پورے سال پہلا شمارہ پڑھا تو مجھ سے انہوں نے تقریباً کو 15-20 دن کے بعد پوچھا کہ پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا۔ تو میں نے کہا جی یہ کون صاحب ہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے پھر ان کا تعارف کروایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے کبھی ڈاکٹر صاحب سے میرے پاس ان کا نمبر ہے، ان سے ان کا نمبر لے لینا، اور کبھی اگر فارسی کی ضرورت پڑے نا کسی لفظ کی تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر لینا، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ تو لیکن یہ کتاب جو ہے نا، سب سے پہلے میں اس کتاب کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اکیڈمی ادبیات کا بہت شکریہ کہ اکیڈمی ادبیات نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا پاکستانی ادب کے معمار کا، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو سلیکٹ کیا اور ان کو منتخب کیا۔ اور اس کا سارا اور یہ جو کتاب ہے یہ شاہد بخاری صاحب کو دی گئی کہ اس کے یہ کتاب اس کے ان مرتب کریں، اور شاہد بخاری صاحب نے جس محنت کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، میں اس کی داد ہی دے سکتا ہوں کہ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کو جو کہ جن سے ہمارا تعارف تو تھا لیکن کلی تعارف اس کتاب کے ذریعے آپ نے ہمارا کروا دیا ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ انہوں نے، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ نے اس میں تمام ان کے جی سر ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر ہے اس میں کہ سوچ کر میں نے چنی ہے آخری آرام گاہ، میں تھا مٹی اور مجھے مٹی کا گھر اچھا لگا، اور منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کی رائے ہے، اور اس میں انہوں نے ان کے شعر کوٹ کیے ہیں، بہت خوبصورت شعر کہ یہ کیسی آگ بھڑکی نظر میں، ہر ایک منظر جلا کر رکھ دیا، ہر طرف خوفناک منظر ہیں، کتنا اچھا تھا بے بصر ہونا۔ واہ واہ سبحان اللہ، ہر طرف خوفناک منظر ہیں، کتنا اچھا تھا بے بصر ہونا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو کبھی بھی بے بصر تو نہیں سمجھتے، با بصر، با بصیرت، اور ایک اچھے انسان، اور ایک ایسے رائٹر جنہوں نے ہمارے لیے اسپیشلی خصوصاً جو ہے نا سفید چھڑی شائع کر کے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہوئے بھی بے بصیرت ہیں ان کے لیے ایک نئی راہیں کھولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے سلامتی سے رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا چونکہ یہ کتاب میں معافی چاہتا ہوں، یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے تھی لیکن کتاب ابھی موصول ہوئی مجھے تو میں معافی چاہتا ہوں
इंशाल्लाह अगले महीने ब्याज में मैं इस पे एक मुफस्सल मजमून ज़रूर लिख के तो इंशाल्लाह ताला आपको अरसाल करूँगा। तो बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब आपको। और लेकिन शाहिद बुखारी साहब आपको बहुत मुबारक हो, सबसे ज़्यादा मुबारकबाद कि आप हकदार हैं कि आपने इतनी क्रेज़ी से ये किताब मुरतब की और इसमें इतनी मेहनत की, और ये एक याद रखी जाने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब है हमारी आइंदा नस्लों के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि इस हालत में आप तशरीफ़ लाए, मैं बहुत ही ममनून हूँ आपका। मैं बहुत शुक्रिया नुमान भाई। अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात ने जितनी मोहब्बत का इजहार किया और जितनी ज़िंदगी मुझे दी है, मेरे पास तो अल्फाज हैं ही नहीं कि मैं अदा कर सकूँ। हकीकत ये है कि जो कुछ मैंने किया है डॉक्टर साहब, जो कुछ मैंने लिखा है, ये आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत का नतीजा है। आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, जितने अहबाब हैं मुझे थपकी दी, और ज़िंदगी यकीनन बहुत तकलीफ दे है, और ख़ास तौर पे जब आप देख ना सकते हो तो ये किताब बेशक लिखी गई, मैंने 26 किताबें लिख दी, मुझ पे बेशुमार वकालत लिखे गए, लेकिन अब भी 80% लोग मुझे नाबीना ही कहते हैं और हाफिज साहब भी कहते हैं। हमें अभी माशरे का माइंड सेट चेंज करना है। ये माइंड सेट चेंज नहीं हो रहा। मुझे किसी की लिप सर्विस की जरूरत नहीं है। I have received a lot of lip service from all quarters, but I have also been appreciated. Round about 200 essays of scholars have been written upon me. It is a matter of pride, and research work is going on in most of the universities. It is something praiseworthy, and Dr. Nisar Tarabi sahab always lauds me and praises me. अंग्रेजी में आगे सामने उर्दू बोलना चाह रहा था। He always lauds me, praises me, inspires me, uplifts me, raises me. और कमाल की गुफ्तगू करने का इनका अंदाज ऐसा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मगर वो किताब दिल पे लिखी हुई होती है, कागज पे नहीं होती। तो यहाँ शाहिद बुखारी साहब ने मुझे एक थप्पड़ लगाया पीछे कि तुम्हें मेरी तारीफ नहीं करनी। मैंने कहा मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा तो तब भी हो जाएगी। यानी आपने जितनी अर्करेजी से काम लिया है, जितनी मोहब्बत का इजहार किया है, जितनी कुर्बत का इजहार किया है, जितनी अपनायत का इजहार किया है, जितनी तसलसल का इजहार किया है, ये मुझे सन 70 से जानते हैं, बल्कि इनके फादर, मेरे फादर को, मेरे दोस्त थे मेरे फादर के। तो इन 30-50 सालों में इनकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया इनकी, और मुझे हमेशा मेरी हौसला अफजाई ये करते रहे। आज ये लाहौर जैसे शहर में, जहां शायद एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को भी नहीं जानता, यू नेवर नो योर नेक्स्ट डोर नेबर, पीपल लाइक यू, द ग्रेट स्कॉलर्स कमिंग ओवर हियर, they tribute to the efforts of Shahid Bukhari Sahab, and a source of inspiration for me also. The people in this great city, they say the great the city, the great the solitude, but there is no solitude. There are people encouraging me, talking with me. I should tell you, मैं आखिरी दम ता दम आखिर, अब मैं 78 हूँ, मेरी उम्र हो गई है। मुझे लगता है कि अभी मैं अपना सफर का आगाज कर रहा हूँ। सफर तो रहता है। मैंने एक जगह एक शेर लिखा था, मुझे हर लम्हा चलने का हुनर दे, मेरी मंजिल खुदाया दूर कर। जब मंजिल दूर होती है तो आप उसे तलाश करने के लिए दौड़ते हैं। मुझे हर लम्हा चलने का हुनर दे, मेरी मंजिल खुदाया दूर कर दे। और वो जो शेर बड़ा मकबूल हुआ था, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि तेरे वजूद की नस नस से आंख झांकेगी। ये मेरा कुछ 84-85 में शेर हुआ था, और पहली बार डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने तालियां बजाई थी
जो हम सुरगोदन मेरे पास बैठे हुए थे, तेरे वजूद की नस नस से आंख जागेगी, अगर है ज़ौक़े तमाशा नजर की बात ना कर। तेरे वजूद की नस नस से, तेरे वजूद की नस नस से आंख झांकेगी, अगर है ज़ौक़े तमाशा। बयाज एक ऐसा पर्चा है जो मुझे और भी आगे बढ़ा सकता है। मैं नोमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जब दरखास्त करें, आप रिक्वेस्ट ना करें, आप ऐसा ना करें, आप इस किताब को बहुत जगह दें इंशाअल्लाह, बेशक उसे किस्तवार दें। ये मेरे लिए नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों ऐसे नाबीनाओं के लिए जिन्हें अभी नाबीना ही समझा जाता है, उनके काम आएगी। मैं नजर की बात नजर अगर है ज़ौक़े तमाशा नजर की बात न कर। तो हजरत ग्रामी, मैंने सिर्फ शेर नहीं कहे, मैंने माजूर बच्चों को जिन्हें माँ बाप भी जगह नहीं देते थे उनको इस काबिल बनाया है कि वो पाँव पे खड़े हो गए। प्लीज, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे कॉज को आगे, आप मेरे कॉज को आगे बढ़ाइए। मैं तो जहां बढ़ना था बढ़ चुका हूं। मेरे 3 बच्चे हैं एंड दे आर वेल प्लेस्ड, हाईली वेल प्लेस्ड, वेल ऑनर्ड। और मेरी दोनों बेटियां पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। मेरा बेटा कोई पाकिस्तान फाउंडेशन जो कौन सी है वो फौजी फाउंडेशन, उसमें 3 फैक्ट्रीज का प्लानर है वो। तो मैं नहीं, ये कोई, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम टेलिंग यू कि हाउ नेचर वर्क्स। यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड, बट देयर इज अ नॉक, डोंट वरी, आई एम हियर। Nobody can mislead you, nobody can frustrate you. आप मेरी कभी किताब फ्रस्ट्रेशन पढ़िए, वो डिप्रेशन पढ़िए, डिप्रेशन पढ़कर देखिए, उसमें मेरे एक बाप भी है, मैं और डिप्रेशन। मैंने तो डिप्रेशन के मुंह पे थप्पड़ टिकाए हैं। डिप्रेशन होता क्या है? नथिंग। आपके अंदर एक कुव्वत होती है, उसे मरने मत दीजिए। मैंने उसे मरने नहीं दिया। मैंने आपको मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या तकलीफ उठाई होंगी। इस पाकिस्तान जैसे शहर में, छोटे से गांव में पैदा होकर, एक ऐसे बाप के घर जिसके 6 बच्चे थे, 4 नाबीना थे, बाप खुदकुशी करने चला था। घर में हमें बड़ी मुश्किलात होती थी। जॉब देने वाले कहते थे तुम कैसे पढ़ाओगे, तुम्हें तो नजर ही नहीं आता। तो जगह जगह मुश्किल, जगह जगह मुश्किल। हम जब मेरी शादी एक जगह तय बचपन में हो गई थी, तो वहाँ जब रिश्ता लेने मेरी अम्मी गई, मैंने कहा मत जाओ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं FA BA में हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे बेटे ने बेशक इनाम लिए होंगे मगर है तो नाबीना। मैंने क्या जवाब दिया, अब मैं उससे शादी करूँगा जो मुझे खुद कहेगी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और हुआ ही ऐसे, हुआ ही ऐसे। मेरा दामाद यहाँ बैठा हुआ है, आई डोंट मिन्स मैटर्स, एंड शी मेट मी, she loved me from the core of her heart and we are still together. तो खुदा मंजिलें आसान कर देता है, मंजिलें। खैर मैं चूँकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बोलने पे आऊँ तो शायद कोई अख्ताम ना हो, लेकिन हम पहले बहुत बातें कर चुके हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और शायद बुखारी साहब, अल्लाह ताला आपको इसके बदले बहुत खुशियाँ दे, आपकी तमाम मंजिलें आसान करे। बुखारी साहब ज़रा तेज़ से आदमी हैं, कभी कभी बोलते हैं तो लगता है लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये लड़ नहीं रहे होते, इनकी मोहब्बत बोल रही होती है, और मोहब्बत जब जोश मारती है वो लड़ाई लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तबिस हूँ डॉक्टर निसार तुराबी साहब से कलमात सरफ। मैं मिसाले नक्शे ख्याल हूँ तेरी अक्स गाहे जमाल में, मैं मिसाले नक्शे ख्याल हूँ तेरी अक्स गाहे जमाल में, मेरी इब्तदा तेरे नाम से, मेरी इंतहा तेरे नाम से। साहिब एजाज़ और हमारे बहुत ही दिलदार अदबी शख्सियत जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत मोहतरम अज़रा मिर्ज़ा साहिबा, नासिर राणा साहब किसी वजह से तशरीफ़ ले गए, अरबाब दानिश बुखारी साहब, नुमान मंजूर साहब। सबसे पहले तो मैं
بہت ممنونیت کے احساس سے مالا مال ہوں کہ مجھے گزشتہ 4 دہائیوں سے الحمدللہ پاکستان کے تقریباً ہر قابل ذکر شہر کے علاوہ کم و بیش 26-27 ممالک میں مختلف سیمینارز میں، کانفرنسز میں اور عالمی مشاعروں میں شرکت کا اعزاز میرے حصے میں آیا، مگر آج جو اعزاز میرے نام لکھا گیا بصد اصرار و محبت، میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ آج شیخ صاحب کے فکر و فن کے تناظر میں سجائی جانے والی اس بہت ہی باوقار تقریب میں مجھے کرسی صدارت کے لیے شاہد صاحب نے اور شیخ صاحب نے منتخب کیا۔ میں ان کا ممنون ہوں، ورنہ یہاں جو ذرا ہے وہیں آفتاب ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ معیار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، اور معیار یہ بھی نہیں ہوتا کہ کس تقریب میں کتنے لوگ تشریف فرما ہیں۔ معیار یہ ہوتا ہے کہ کسی تقریب میں یا پسند کیے جانے والے جو سلسلے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ تو آج یہ جو تقریب میں آپ تشریف فرمائے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مختصر سی تعداد بھی در حقیقت عددی اعتبار سے مختصر ہے، ورنہ آپ تمام احباب جو یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا باقی احباب سے اس طرح براہ راست کوئی تعارف جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ میں فردن نام لے کر ان کا شکریہ ادا کروں اور ان کو میں خطاب میں شامل کرتا ہوں۔ شیخ صاحب کا یہ مسودہ جو جناب شاہد بخاری صاحب نے اسے حتمی صورت دی، جب اکادمی ادبیات پہنچا تو یوسف خوش صاحب اور ان کے جو باقی ارباب اقتدار ہیں انہوں نے اس میں میرا نام تجویز کیا کہ ایویلویشن کے لیے یہ نثار فرابی کو بھیجا جائے۔ رانا صاحب تشریف فرما ہوں، میرے پاس مسودہ پہنچا، میں نے ممکنہ حد تک اس کی برگردانی ہی نہیں کی بلکہ اس کو اپنے خصوصی مطالعے میں رکھا، اور جہاں جہاں اس فکر و فن کے تناظر میں بعض مقامات ایسے تھے جس میں ترامیم و اضافے کی بھی ضرورت تھی، اور اس میں کہیں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو دکھائے یا ان کی وضاحت کیے بغیر شیخ صاحب کے کام کی کوئی صورت اس طرح سامنے نہیں آ سکتی۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں نے بخاری صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی مسودہ آپ بھیج دیں، اور میں جو کچھ بھی آپ نے ترامیم و اضافے کی طرف نشاندہی کی ہے میں انشاءاللہ وہ مکمل کروں۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ پر بہت اچھا کام تھا اور مزید اس میں نکھار آیا، اور میری وہ جو ناچیز معروضات تھی اس کی روشنی میں انہوں نے مزید اس کو پالش کیا، اور یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عرقریزی کے ساتھ اور جس باریک بینی کے ساتھ اور نقد و نظر کی ایک بہت ہی یعنی علمی وجاہت کے ساتھ ناصر رانا صاحب نے اپنے مختصر تجزیاتی مطالعے میں اس کے مختلف معروضات آپ کے گوش گزار کی ہیں، ابھی بلیک اینڈ وائٹ شکل میں بہت عمدہ۔ حضرت صاحبہ کا بھی مضمون اپنی جگہ پر ان کے لیے تحسین کا ایک بہت ہی عمدہ نمونہ تھا۔ شیخ صاحب کے نام نامی پر غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی ہمارے عالمی سطح پر بظاہر بصارت سے محرومی کا شکار ہمارے احباب تھے، ان کا ذکر رانا صاحب نے اپنے مضمون میں بہت عمدگی سے، ظاہر ہے ہمیں سامنے والے لوگ نہیں دیکھنے ہوتے ہیں، وہی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو بہت ہی نمائندہ لوگ ہیں، وہ تقریباً ان کی تحریر میں جگہ پا چکے ہیں۔ میرے لیے ذرا سا ایک گوشہ تھا وہ یہ کہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شیخ اقبال، لفظ اقبال تو بجائے خود یہ ظاہر آپ صاحبان فکر و منزلت ہیں کہ وہ نام نامی میں ہی جو ہے اس کی ساری خوبصورتیاں اور معنویت موجود ہے۔ اقبال کے بعد 2 نام میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نام کا باقاعدہ ایک حصہ ہیں اور استعارہ ہیں، ایک پروفیسر اقبال عظیم اور ایک شیخ محمد اقبال۔ ہم اگر اسے خالصتاً فکر و نظر سے دیکھیں، شعر و ادب کی دنیا سے دیکھیں، اقبال عظیم مرحوم سے کراچی میں جب میں نے 2005 اور 6 کے دورانیے میں اردو غزل کے اصلی رویے پر پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا مکمل، اس دوران میں بھی کراچی آمد و رفت رہتی تھی، تو میری خاصی ان کے ساتھ ملاقاتیں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ مشاعروں میں، تو میں نے ان کی شخصیت میں اور شیخ اقبال صاحب کی شخصیت میں جو چیزیں درجہ اشتراک رکھتی ہیں، جو مشترکہ ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جہاں علمی سطح پر
اللہ پاک نے انہیں بہت ہی زیادہ زرخیزی عطا کی ہے. وہاں ان کے ہاں وہ تمام حسیات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بظاہر بصارت کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اللہ پاک بخش دیتا ہے، وہ بدرجہ اتم موجود ہیں. اور انہوں نے ان تمام حسیات کو اپنے مختلف فنون لطیفہ میں اس کا استعمال کیا اور بہت ہی عمدہ کیا ہے. خود ان کی مرحوم کی جو نعتیں آپ سب کے علم میں ہے، مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ نمدیدہ، اور دوسری 2-3 غزلیں بھی، وہ انہوں نے خود ان کا ردم جو ہے، اس کی جو نغمیت ہے، اس کی غنائیت ہے، وہ خود ایک طرح کی ان کی اپنی اختراع تھی. اور وہ جو میوزک ڈائریکٹر بعد میں جب یہ ٹیلی ویژن پر آئے تو وہ خود ان کے پاس بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ جگہ آپ نے اس طرح لینی ہے، یہاں پر آپ نے یہ اتنے ماترے استعمال کرنے ہیں، یہاں پہ یہ ٹھیکہ آپ نے لگانا ہے. اور یہ جو موسیقی کے ساتھ ایک خاص طرح کا، میں بھی چونکہ بہت ہی ادنا درجے کا طالب علم رہا ہوں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ناصر رانا صاحب اور شیخ صاحب سے میری بھی اس طرح کا ایک اشتراک ہے کہ گزشتہ 32-33 برس سے میں بھی ریڈیو پاکستان راولپنڈی اور اسلام آباد اور آزاد کشمیر ریڈیو سے بہت سارے پروگرام کیے، اور اس میں مختلف نوعیتوں کے پروگرام تھے. تو یہ ریڈیو کی جن فنکاروں کی ریڈیو نے تربیت کی ہے، ان کے یہاں صوت کے اعتبار سے بھی، لفظ کے مخرج کے اعتبار سے، اس کی معنویت کے اعتبار سے، اور اس کے تلفظ کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، اظہار بیان کے اعتبار سے، اور صوت کو شعوری طور پر استعمال کرتے ہوئے کہ لفظ کہاں، اس کی ڈائمنشن کیا ہونی چاہیے اور لفظ کی ڈیمانڈ کیا، اسے کس طرح دینی چاہیے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں وہ بھی اپنے اپنے پورے زور و شور کے ساتھ موجود ہے. پھر ہمارے یہاں حوصلے کی اور ہمت کی شعری سطح پر جو اکائیاں ہمارے سامنے ہیں، اس میں اگرچہ بہت بڑی مثال سب سے پہلے تو غالب کے ہمارے یہاں ہمیں ملتی ہے. غالب نے جہاں دل کی شاعری کے ساتھ ساتھ دماغ کی شاعری کی، وہاں پہ اس طرح کے مرنے کو بھی قبول نہیں کیا گیا. حیضے کی وبا میں جہاں ایک جہان جو ہے وہ مر رہا ہے، تو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں حیضے کی موت میں مرنا نہیں چاہتا، میں کوئی انفرادی موت چاہتا ہوں. تو یہ جو ایک طرح کی انانیت تھی، یا ایک طرح کا وقار تھا، یہ تنتنا تھا، یہ مغل شہزادہ ہونے کے ناطے ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر یہ، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو نرگسیت کی کیفیت ہے، وہ یاس یگانہ چنگیزی کو اچھی لگتی ہے، وہ منیر نیازی کے ہاں ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ جان ایلیا کے ہاں ہمیں اچھی لگتی ہے. پہلے شخصیت تو ہونا، پھر اس کی نرگسیت بھی ہمیں اچھی لگے گی. ایک شخص جو شخصیت ہی نہ بن پائے، وہ کتنا ہی بڑا بظاہر معروف شاعر ہو جائے، اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے، یعنی منیر نیازی صاحب خاموش بھی بیٹھے ہوتے تھے تو بھی ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ ایک اپنے عہد کا اتنا صاحب اسلوب شاعر بیٹھا ہے، اور ذرا سا وہ سر بھی ہلاتے تھے تو ہمارا جی خوش ہو جاتا تھا کہ ہمیں داد مل رہی ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی فنی اور فکری سطح پر انتہائی کمزور شاعر پر اٹھ کر داد دیتے ہیں اور وہ بے داد کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے یہاں یہ بات اس لیے بھی آئی کہ انہیں مختلف زبانوں کا جو ان کے ہاں جو شغف ہے، خاص طور پہ ابھی جب یہ انگریزی میں خطاب کر رہے تھے تو مجھے لانگ فیلو کی وہ کوٹیشن یاد آئے گی کہ yet we have to know that we are living or just existing. تو اب یہ جو ایگزسٹ کرنے کی بات ہے اور لیو کرنے کی بات ہے، اس میں جو فاصلہ ہے وہ اگرچہ بہت بڑا فاصلہ ہے، مگر بعض فاصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو ہمیں بہت محسوس ہوتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں ہم کہ وہ بہت جلدی وہ فاصلے پاٹ دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا. تحسین فراقی صاحب کا ایک بہت عمدہ شعر ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ کٹتا نظر نہیں آتا، ستم تو یہ ہے کہ کٹتا نظر نہیں آتا، وہ فاصلہ جو حقیقت میں فاصلہ بھی نہیں. مگر انہوں نے وہ جو فاصلہ زندگی کا جو بظاہر کٹتا دکھائی نہیں دیتا اور بہت تا حد نگاہ اس میں حد درجہ کی مشکلات اور اس میں عجیب طرح کی پرسراریت تھی، قدم قدم پہ حیرت تھی، انہوں نے قدم قدم پہ حیرت کا بھی ساتھ دیا. قدم قدم پر انہیں عزم و یقین کے ایسے چراغ روشن کیے کہ ہمارے یہاں اردو ادب میں اگر صرف اردو ادب کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اگر حوصلہ مند شاعری آپ صاحبان علم ہے کسی شاعر کی ہے تو وہ آتش لکھنوی ہے. آتش لکھنوی سے زیادہ اردو ادب میں حوصلہ مند شاعری کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتش کی شاعری کی حوصلہ مندی کا وہ جو نشان امتیاز تھا، وہاں سے جب شیخ اقبال صاحب اور اقبال عظیم صاحب تک وہ نشان امتیاز آتا ہے تو ایک عجیب طرح کا گلستان کھلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس میں طرح طرح کے پھول ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جان ڈان پہ، کیٹس پہ، شیلے پہ اور اپنا ہیلن کیلر پہ جو گفتگو کی اور انگریزی ادب کے ان مایہ ناز لوگوں کے بارے میں رومان اور انقلاب کی جو ان میں عناصر تلاش کیے، چونکہ ان کی اپنی شاعری میں بھی رومان اور انقلاب کا بڑا حسین امتزاج ہے. اور ان کی ابھی حال ہی میں جو غزلیہ مجموعہ ہے انہوں نے مجھے عزت بخشی، اور اس پہ بھی کتاب پہ میرا فلیپ ہے،
وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ان کے شاعری کے تناظر میں جو گفتگو ہے تھوڑی سی. میں چونکہ یہ مسودہ سارا چھپنے سے پہلے میری ناچیز نظروں سے ہو کر گزرا ہے تو میں اس پر بہت دیر تک اور بہت دور تک بات کرنے کی الحمدللہ اپنے اندر کچھ صلاحیت پا رہا ہوں. مگر یہاں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, میں سب سے پہلے تو اپنی آمد کی تاخیری سے بھی آپ تمام احباب سے معذرت طلب ہوں. اور اس تاخیر پر وجہ صرف یہ تھی کہ جس ڈرائیور کا ٹکٹ میرا 9:30 بجے کا تھا, شومیے قسمت کہ وہ کسی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ سواریاں پوری نہیں ہو رہی اور ہم یہ 11 بجے یا 10:30 اور 11 بجے اس کو چلائیں گے. ورنہ نعمان صاحب گواہ ہیں, یہ میرے مرکزی میزبان ہیں اس دفعہ کے بھی دورے میں, اور ویسے بھی ہمارا ایک تعلق ہے عزیزانہ بہت خالد احمد صاحب سے بہت, چونکہ یاد اللہ سے بڑھ کر جب ذاتی نیازمندی شروع ہوئی تو بالکل ایک فیملی سطح پر عزیزانہ مراسم ہوئی, تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کا پیار ہے. اس سے پہلے شہزاد احمد صاحب مجھے عزت بخشتے تھے اور باقی میرے کچھ احباب ہیں یہاں پہ. تو میں جب بھی آتا ہوں کہیں پنجاب یونیورسٹی میں یا کہیں کوئی PhD کا MPhil کا کوئی وائوا لینے, تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگوں کا شہر ہے. یہاں آپ تمام لوگ جو ہیں, آپ کی نظر میں جو وسعت ہے, آپ اپنے مہمانوں کو, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان بھر سے کسی بھی شہر سے کوئی شاعر ادیب تعلق رکھتا ہو, کوئی گلوکار, جب تک وہ اس ثقافت کے اس کعبے پر آ کر جبہ سائی نہیں کرتا لاہور میں, اور یہاں آ کر اگر وہ اپنے آپ کو نہیں منواتا, تو یہ جو بڑے زوروں سے بنوائے والی بات حفیظ جلندی صاحب نے کہی تھی, تو یہی وجہ ہے کہ یہاں بڑے لوگ ہیں. اور اتنے بڑے لوگ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھار جب میں سر اونچا کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی سر پہ کوئی چیز ہو تو وہ گرتی نہیں ہے, یعنی خوف نہیں آتا. آقا و مولا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بارے میں ایک جگہ پر ہمیں پڑھایا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پہلے سے زیادہ عزت ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ صاحب عزت زیادہ ہیں جو آپ کو عزت دے رہے ہیں. اور کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا اور چھوٹا محسوس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جن لوگوں سے مل رہے ہیں وہ اصل میں خود بہت چھوٹے لوگ, کہ وہ مطلب کسی کو بڑا سمجھنے کے ان کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف نہیں بخشا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ اقبال صاحب کا یہ بہت بڑا ایک اختصاص ہے کہ انہوں نے سرگودا ایسی وہ دھرتی کہ جو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب ایسی ایک بہت بڑی دیو کامت شخصیت, ان کی موجودگی میں جو تخت یا جو بہت بڑی منزلت کا حامی شخص ہوتا ہے, اس کے سائے میں پرورش پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہے ان کی اولاد ہوں چاہے ان کے شاگرد ہوں, انہیں اپنا آپ منوانا یا اپنا آپ پہچان کروانی ذرا مشکل ہوتی ہے. اس مشکل مرحلے میں بھی شیخ صاحب کا ایک الگ دبستان بالکل ایسی ہے جیسے گجرانوالہ کوئی جاتا ہے تو گجرانوالہ کہتے ہیں کہ بھئی لاہور سے آئے ہو, وہ لاہور ہے, میں گجرانوالہ ہوں. بالکل ایسی ہے جیسے بھاولپور آدمی جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ ملتان سے آئے ہیں تو میں بھاولپور ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کلچر تو ایک ہی ہے, مگر ظاہر ہے کہ جو ایک خاص طرح کی پہچان بہاولپور کی ہے وہ ملتان کی نہیں ہے, جو خاص پہچان گجرانوالہ کی ہے وہ یہاں نہیں ہے. تو خاص پہچان جو ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی خدمات کی ہے وہ ان کو زیبا ہے, بہت بڑے آدمی تھے, مگر شیخ صاحب نے بھی سرگودا رہ کر کوئی کام نہیں کیا. بہت ان کی خدمات ہیں اور جتنی بھی ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے عزم و یقین کے ساتھ جس طرح کی اپنی منزلت کو سامنے رکھ کر یہ جدوجہد کی ہے, یہ ہمارے آج کے عہد کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جس کی جتنی بھی تشہیر کی جائے کم ہے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر کا یہ قول ہے کہ شیخ صاحب اسے سیکنڈ کریں گے کہ انسان ساری زندگی امید, تعریف, خواب اور یقین کے سارے زندہ رہتا ہے. یہ چیزیں اگر اسے چھن جائیں, منیر نیازی مرحوم کا شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے اترا تو میں نے دیکھا. یہ جو ایک دریا کے بعد دوسرے دریا کی جو منزلت ہے یہ اصل میں وہی ہے, وہ حیرت اور تجسس. اور کارلائل نے کہا ہے کہ حیرت کے بغیر کوئی شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے چشمہ لگایا ہے اور چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ حیرت ہی ہے جو ہمیں ایک نئے خواب کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتی ہے. ایک نیا خواب ہم دیکھنے کے لیے صبح, ہر نئی صبح ہمارے لیے ایک نئی منزل ہوتی ہے, ایک نیا خواب ہوتا ہے. اور اس تمام حیرت کو حیرت میں رکھتے ہوئے ایک اور حیرت کے جہان آباد کر دینا یہ ایک معجزاتی عمل ہوتا ہے, اور یہ معجزاتی عمل ہر آدمی نہیں دکھا سکتا. یہ شیخ صاحب ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا ہے. اردو کی کلاسیکی اور جدید غزلیہ روایت ہر دو کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اردو کی شعری تاریخ کے تذکرے میں کچھ ایسے شعراء بھی شامل ہیں جنہیں قسامی ازل نے اگرچہ پیدائشی طور پر ذہنی بصارت کی دولت سے محروم رکھا ہے, یا پھر وہ پیدائش کے بعد اپنی عمر کے کسی حصے میں ذوف بصارت کے دکھ میں مبتلا ہوئے. اردو غزل کے نامور شعراء قلندر بخش جرأت,
1809, 1749, 1809 اور اقبال عظیم 1913 2000 سے معاصر عہد کے نئے غزل گو شعراء میں شیخ محمد اقبال، تیمور حسن، روبینہ شاد اور اس جیسے دوسرے چند شعراء میں شامل ہیں۔ جناب شیخ محمد اقبال گزشتہ 4 دہائیوں سے تخلیقی ادب میں مصروف اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے۔ شیخ صاحب کا علاقائی تعلق سرگودا ایسی سرزمین سے ہے جہاں سے علم، ادب اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے جنم لیا اور چہار دنگ عالم میں ان کی شہرت ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اردو، پنجابی، انگریزی اور فارسی ادبیات سے گہرے شغف نے انہیں ہر 4 زبانوں کا شاعر و ادیب بنا دیا۔ تاہم ان کے تخلیقی سرمایہ کا بیشتر حصہ اردو غزلیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ شیخ اقبال کی شخصیت اور فکری و فنی جوالانیوں کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور رویوں کو ہمیشہ صبر و شکر کے تقدس معاب روحانی حالے میں رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ ظاہری بصارت کے بجائے بصیرت کے باطنی پہلوؤں کو مقدم جانا ہے۔ شاعر ہر ساعت سرشار سے خود بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنے قاری اور اپنے سامع کو بھی سرشاری کی اس برفتگی میں شریک رکھنا چاہتا ہے۔ جب بھی تو وہ کہتا ہے، شعر ملاحظہ کیجیے، زلفوں سے لبوں سے کبھی رخسار سے کھیلے، زلفوں سے لبوں سے کبھی رخسار سے کھیلے، ہر ساعت سرشار کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہاں یہ میں نے تھوڑا سا تصرف کیا ان کی اجازت سے، یہاں ہر کا لفظ میں نے ان کے لفظ کی جگہ پر میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہاں ہر ساعت سرشار کر دیجیے۔ رانا صاحب، صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی، دل کی دھڑکن کو بھی بینائی بنا کر دیکھو۔ یہ جو دل کی دھڑکن کو بینائی بنا کر دیکھنے والی بات کی ہے مقبول علی قریشی صاحب ممتاز والے نے، یہ اصل میں بیک وقت جو ہے نا، اس کے تمام تر اس کی جتنی بھی اس کی شعر کی کیفیات ہو سکتی ہیں، وہ لمحہ بہ لمحہ جس منمونی شخصیت کے اس سراپے پہ اتری ہیں، ان کے فکر و نظر کی تابانیوں کا جس نے حصار کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کیفیت شعری ہے اور یہی وجدان ہے اور یہی وظیفہ ہے۔ یہ ان کا شمار بلا شبہ ان معدود چند اہل قلم میں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کو، ادب کو ذریعہ اظہار نہیں بنایا بلکہ اسلوب اظہار کی طرح بڑھتا ہے۔ ایک اسلوب اظہار ہے ان کی زندگی میں کہ جو قدم قدم پر ہمیں فنون لطیفہ کے مختلف تعلق سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے یہ جو جملہ ابھی کہا اس سے اور زیادہ مجھے بھی، میں بھی 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا، اسٹنٹ کے کوئی ہمارے کوئی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی میرے ہم اسٹنٹ دوست یہاں بیٹھے ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی کامن سا آج کل سلسلہ ہو گیا ہے۔ ہمارے امجد صاحب ایسی محبت والی شخصیت، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کے رحمت فرمائے۔ اس کے بعد وہ دعائے مغفرت بھی ان کے لیے، جی ہاں۔ تو میری ان کے ساتھ بھی بہت، میری پہلی کتاب جب بارات گلابوں کی 94 میں آئی تو اس میں بارات گلابوں کی اردو مائیوں پر مشتمل مجموعہ تھا، تو میں نے خط کے ذریعے انہیں مصدہ بھیجا، انہوں نے بڑی محبت سے اس کا اظہار خیال کیا، وہ میری کتاب میں شامل ہے، بہت محبت کرنے والے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سید ضبی جعفری صاحب کا شعر ہے کہ ایک لمحہ بھی محبت کا بہت ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی محبت کا بہت ہوتا ہے، لوگ جینے کا سلیقہ ہی کہاں رکھتے ہیں۔ تو یہاں تو جینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آج اس تقریب میں مجھے بونس کے طور پر 2 شخصیات دستیاب ہوئی ہیں جنہیں میں بہت عرصے سے پڑھتا رہا ہوں۔ ایک شخصیت سے تو بہت پہلے میری ملاقات تھی، مگر اس ملاقات کو ملاقات نہیں کہتے، ملاقات آج ہوئی، ڈاکٹر ناصر رانا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسرا عذرا مرزا صاحبہ، ان کی بھی تخلیقات میں اور مختلف تخلیق کے علاوہ باقی بچوں میں ان کا کلام بھی میری نظر سے گزرتا رہا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کبھی کسی بھی تقریب کے تعلق سے ان احباب کو جنہیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، جنہیں آپ اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، ہم سب لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب محسوس کرتے ہیں، یہ کیفیات کی بات ہوتی ہے۔ بندہ کبھی کبھی کسی رویے میں، کسی ٹرانس میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کبھی حال ہی میں فیس بک پر جو امجد صاحب کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مرحوم کے جو درجات ہیں ان کے لیے دعائیں اور ان کے کام کے تناظر میں گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک عجیب طرح کی سیاست شروع ہو جاتی ہے اور معاملات، ابھی تو یار 1 دن نہیں ہوا، تو کم از کم یہ ذرا سا بڑے ظرف کا اور بڑے حوصلے کی بات ہونی چاہیے۔ اگر لکھنے پڑھنے والے آدمی بھی جنگجو قبیلے کے کسی فرد کی طرح لگیں، ہمارے ایسے لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں تو پانی پت کا میدان ہے، صبح اٹھتے ہیں اور وہ باقاعدہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے جو ہے نا اس پانی پت کے میدان میں جنگ کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان، شاعر، ادیب تو بہت بعد کی بات ہے، پہلے انسانی سطح ہے۔ مجھے بابا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کے اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب ہوں گا۔ عزیزی کے نانا جی اور میرے بہت ہی پیارے دوست
اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے جنید اکرم صاحب کے نانا جی کہ رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئیں تے حسن سارے نہ ہوئیں تے رون۔ اگر یہ زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بارے نگر شاید بخاری صاحب پہ بھی بہت ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے یہ کار خیر انجام دیا، اور اسی کار خیر کے صدقے میں آج مجھے آپ ایسے اتنے بہت ہی پیارے پیارے احباب سے ملنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور خود شیخ صاحب سے بھی باضابطہ طور پر میری آج پہلی ملاقات۔ بہت نوازش جناب۔